ہم جب پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ہمارا ایک دیہاتی علاقے میں ڈیرے پہ اسکول تھا. ایک ہمارے ساتھ لڑکا پڑھتا تھا, وہ بڑا نالائق تھا, بڑا نالائق سا لڑکا تھا. ہمارے استاد محترم جو ہمیں میتھ پڑھاتے تھے, غالباً یہ میری چوتھی کلاس تھی, تیسری یا چوتھی, تو وہ بڑے محنتی تھے, بڑے محنتی تھے. جو بھی سلو لرنر ہوتا نا, نالائق ہوتا, اس کو وہ خصوصی ٹارگٹ کرتے کہ اس کو سکھانا ہے. بس ضمناً یہ بات آج میرے ذہن میں آ گئی, آپ کو سنا دیتا ہوں. اور اس سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا کئی سالوں بعد, یہ 93 کی 92 کی بات ہے, 92-93 کی, آپ اندازہ کر لیں کہ 30 سال ہو گئے. اس سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بڑا نالائق لڑکا, اس کو میتھ نہیں آتا تھا, ریاضی. تو ایک دن نا استاد صاحب اسے کہتے ہیں, اچھا میرے 2 کبوتر میرے پاس ہوں, 2 کبوتر تیرے پاس ہوں, تو تیرے پاس کتنے ہو گئے؟ اس نے کہا جی 5. کہا 2 کبوتر میرے پاس, 2 کبوتر تیرے پاس, میں اپنے 2 کبوتر تمہیں دے دوں, تیرے پاس کتنے ہو گئے؟ اس نے کہا جی 5. انہوں نے کہا اب اس کو کیسے سمجھاؤں؟ تو اس وقت یہ پینسل کا رواج نہیں ہوتا تھا, ہم تختیوں پہ لکھتے تھے, سلیٹیاں ہوتی تھی ہمارے پاس اور قلم ہوتی تھی. اب استاد اسے کہتے ہیں 2 سلیٹیاں تیرے پاس ہوں اور 2 سلیٹیاں میرے پاس ہوں. جو نوجوان ہیں ہمارے آج کے اسٹوڈنٹس, ان کو سمجھا دوں کہ یہ سلیٹی اور سلیٹ یہ لوہے کی ایک تختی ہوتی تھی اور اس کے اوپر سیاہ رنگ کا رنگ ہوتا تھا, اور اس کے اوپر یہ جو سلیٹی ہے نا یہ پتھر ہوتا تھا, اس کے ساتھ میچ کیا کرتے تھے. اب تو دنیا بڑی امیر ہو گئی, 20 50 روپے کی کاپی لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے زمانے میں پرائمری اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے, یہ نیٹ کاپی, سفید رنگ کی کاپی لینا یہ بڑی عیاشی تھی. ایک رف کاپی ہوتی تھی سرخ برقوں والی, وہ بھی جو لے لیتا تھا وہ بڑی گل ہے یار, تو رف کاپی لئی. تو یہ سفید برقوں والی کاپی تو سمجھ میں نہیں آتی تھی نا. اب تو سلیٹ ختم ہو گئی, تختی ختم ہو گئی. استاد اس کو کہتے ہیں اچھا بچے 2 سلیٹیاں میرے پاس ہوں, 2 تیرے پاس ہوں, پھر کتنی ہوگی تیرے پاس؟ اس نے کہا جی 4. کیا کہا؟ 4. استاد بڑے خوش ہوئے, انہوں نے بڑی سکھ کا سانس لیا, بھئی کچھ اس کے دماغ نے پک کیا ہے. بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھے اور کہے اچھا ٹھیک ہے, اب سمجھ آ گئی, 2 میں سلیٹیاں دوں, 2 تمہاری ہوں, تو کتنی ہوئی؟ اس نے کہا جی 4. کہا اچھا اب یہ بتاؤ, 2 کبوتر تیرے پاس ہوں, 2 کبوتر میرے پاس ہوں, میں تجھ کو 2 کبوتر دوں تو تیرے پاس کتنے ہو گئے؟ وہ کہے جی 5. سلیٹیاں 2 دیں تو وہ کہے جی 4. کبوتر 2 کی بات آئے تو وہ کہے جی 5. انہوں نے کہا 5 کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا استاد جی 2 کبوتر میرے کو, 2 کبوتر تساں دیتے, 4 تے ہو گئے, تے ایک میرے کو گھر بھی ہے, ایک میرے پاس گھر بھی ہے. دوستو وہ جو 5واں کبوتر گھر میں ہے نا, ہر مذہبی موقع پر ہمارا وہ 5واں کبوتر نکل آتا ہے. ہمیں کوئی مولوی, کوئی پیر, کوئی فقیر, کوئی شیخ, کوئی استاد جو مرضی پڑھا لے, ہم نے 5واں کبوتر گھر میں رکھا ہوا ہے. اور یہ وہ کبوتر ہے جو ہمارے باپ نے, دادے نے, پردادے نے, ہماری نسلوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. جب بھی موقع آتا ہے نا, کوئی دین اپنانے کی بات آتی ہے, شادی کی بات لے لیں, ناراض نہ ہوئیے گا, ہمارے میں اور ہندوؤں میں اب جو شادی کا فرق رہ گیا ہے نا, وہ صرف پھیرے کاٹنے کا اور ایجاب اور قبول کا رہ گیا ہے. ہم مسلمان ایجاب و قبول کرتے ہیں اور ہندو پھیرے کاٹتے ہیں, اس کے علاوہ سب برابر ہے. اور جس وقت کوئی سمجھاتا ہے تو ہم دین کے معاملے میں وہ 5واں کبوتر لے کے آ جاتے ہیں. جب بھی کوئی کہتا ہے نا جناب یہ جو شادی کے موقع پہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں یہ کہاں سے لیا؟ ہندوؤں کی بھی مائیں بہنیں ناچتی ہیں, مسلمانوں کی بھی ناچ رہی ہیں. تو پھر ہمارے پاس 5واں کبوتر وہ ہے جو ہم کہتے ہیں بڑکیاں تو انجی ہوندہ آیا ہے, یہ تھوڑا سا ٹائم گزر جانے دیں جی پھر ہو جاتا ہے. پھر باپ دادا کی بات آ گئی, جی ٹائم لگن دیو پھر ہو جائے گا. او اللہ کے بندو, اگر پریکٹیکل تمہارے اندر اسلام نے نہیں آنا, پریکٹیکلی نہیں آنا, عملی طور پہ نہیں آنا, تو صرف ورد وظیفوں کا نام اسلام ہے. یہ جو زبانی محبت ہے نا,
علامہ صاحب تشریف فرما ہے، یہ مکے کے مشرک اور مکے کے کافر بھی میرے رسول کے ساتھ کرتے تھے. زبانی محبت، قولی محبت. وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ صادق ہیں، یا رسول اللہ آپ امین ہیں، لیکن جب بات آتی تھی نا عمل کی بات میں یا ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے تھے یا علی المرتضیٰ کھڑے ہوتے تھے. تو آج جو وہ 5واں کبوتر ہے نا، ہم کہتے ہیں مہندی شادی جو بھی گانے بنے ہوئے ہیں وہ تب جچتی ہے جب منڈے کی ماں ناز کرے تو بڈڑی اٹھ کے نچن لگ پوندی. یہ شادی تب جچتی ہے جب کیمرے والے ہماری نوجوان بچیوں کی فلمیں بنائیں. یہ شادی تب جچتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں بن سنور کر باریک لباس پہن کر سڑکوں کے اوپر چلتی ہوئی نظر آئیں تو شادی تب جچتی ہے. اور پھر ہم دعا کرتے ہیں ساری عیاشی فحاشی سارا کچھ کر کے پھر ہم دعا کرتے ہیں مولوی صاحب دعا کرے اللہ سنگت توڑ چاڑے، اللہ برکت دے وے، انہاں دے وچوں اولاد تابعدار ہوئے، انہاں رب آپس وچ اتفاق دے وے، دووے گھر ایک دوجے نال رل کے بشیبہ کرن. مولوی صاحب دعا کرے کیا عرش کا خدا نہیں دیکھ رہا کہ یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟